جی السلام علیکم۔ وہ بات کٹ گئی تھی، ذرا کچھ کام میں لگ گیا تھا۔ آگے دیکھیے، یہی مولوی احمد یار نعیمی گجراتی نور العرفان جو اس کی تفسیر ہے، اس کے صفحہ 241 پر کیا لکھتا ہے دیکھیے۔ صفحہ نمبر کبھی کبھی کچھ حاشیہ چڑھانے سے یا کچھ اور کرنے سے یا کبھی کتاب چھپتی ہے تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ عبارت وہاں موجود ہے۔ فی الحال یہ صفحہ نمبر 241 لکھتا ہے احمد یار نعیمی گجراتی کی کوئی شخص کسی جگہ شیطان کے وسوسہ سے محفوظ نہیں۔ آدم علیہ السلام مقبول بارگاہ تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ اور عبارت ہے، آگے یہ لکھتا ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وسوسہ انبیاء کرام کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہی بات کوئی دیوبندی لکھ دے تو یہ لے کر کتاب اور ایک بڑا جلسہ کرا کے اور اس میں کتاب رکھ کر اور گاڑی گھوڑا کسی کی مکاری کر کے کھڑی کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم کوئی غلط ثابت کرے تو ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے، اور یہ گاڑی نہ، یعنی عوام پر رعب اور دھونس جمانے کے لیے کہ کسی طرح جو ہے ہماری بات صحیح مان لیں گے، یہ اس طرح کے ڈھونگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کی عبارت اگر کسی دیوبندی کے قلم سے نکلتی تو یہ لے کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ دیکھیں صاف لکھتا ہے کہ معلوم ہوا کہ وسوسہ انبیاء کرام کو بھی ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ پر کسی حکمت و مصلحت کے تحت کوئی واقعہ پیش آ جائے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک اصول بنانا کہ انبیاء کرام کو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن صاف صاف لکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام مقبول بارگاہ تھے، یہ بھی معلوم ہوا کہ وسوسہ انبیاء کرام کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہی احمد یار نعیمی دیکھیے نور العرفان صفحہ نمبر 448 سورہ شعراء آیت نمبر 153 حاشیہ نمبر 13 پر لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار جادو کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش و حواس بجا نہ رہے، معاذ اللہ، یعنی حضور کے ہوش و حواس اپنی جگہ رہ ہی نہیں گئے۔ تو اب اس وحی کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار جادو کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش و حواس بجا نہ رہے۔ اب یہ دکھاتے ہیں کہ جو ہے اسماعیل دہلوی نے بھی تو لکھا ہے کہ فلاں کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دہشت کے جو ہے بے حواس ہو گئے۔ تو وہاں تو حضرت شاہ اسماعیل شہید کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی جو طاقت ہے اور اس کی جو ذات ہے اس کے بارے میں جب اس نے شک کیا اور اس طرح سے کوئی ایسی بات کہہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو اور اللہ کی شان کو جس طرح ہمارے پیغمبر سمجھتے اور پہچانتے ہیں کوئی کیا سمجھ اور پہچان سکتا ہے؟ تو جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا مقام ہو اور اس پر اس کے سامنے کسی کو کچھ اسی ذات خداوندی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس تکلیف کے پس منظر میں شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے وہ بات لکھی ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہ شخص جو ہے صاف صاف کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش و حواس بجا نہ رہے۔ خیر، شاہ اسماعیل شہید پر فتویٰ لگانے سے پہلے ان رضا خانیوں کو اپنے مولویوں کی گستاخیاں بقول انہی کے اصول کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ سورہ فتح کی جو ابتدائی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس آیت کا ترجمہ چونکہ اس میں جو ہے ذنب کی نسبت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے تمام مترجمین جتنے مترجمین ہیں سب نے اس کی نسبت حضور ہی کی طرف کی ہے اور صاف ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے۔ تو یہاں پر ان رضا خانیوں نے دماغ لگانا شروع کر دیا، چونکہ یہ نام نہاد مجنوں ہے نا، عاشق ہے نا، تو اس لیے کہ جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، خطا سے پاک ہیں، تو ان کی طرف جو ہے ذنب کی نسبت اور ایسا ترجمہ کرنا یہ کون سی بات ہوئی؟ اور جو ہے پھر یہی دماغ لگا کر اب چاہے اور ترجموں پر اپنے ترجمے کی برتری ثابت کرنے کے لیے
یہ دماغ نہیں ہے، یہ احمد رضا خان یہ جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے گستاخیاں کر رہا ہے، اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو ہے وہ ان کی ازواج مطہرات پیش کی جائے، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو اس نے لکھ رکھے ہیں، اس پس منظر میں یہ تو نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے اس طرح بس یہ کہ اپنے ترجمے کی برتری ثابت کرنے کے لیے ترجمہ ہی بدل دیا اس، اور ذم کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کے حضور کی امت پر لگا دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے۔ تو رضا خانیوں نے موٹی موٹی کتابیں اس پر لکھ ڈالی حضرت تھانوی کے خلاف کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطائیں یہاں ترجمہ کر دیا، گویا تھانوی صاحب حضور کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں گنہگار سمجھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی اور ایسا الزام لگایا حضرت تھانوی پر۔ لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ مولوی احمد رضا خان اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہیں، تو جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھیے آپ۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا کا ترجمہ کر رہے ہیں مولوی نقی علی خان صاحب، ان کی کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرح، اس میں یہ آیت نقل کر رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہاں ترجمہ کر رہے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، تاکہ معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ غور فرمائیں آپ، وہاں تو حضرت تھانوی نے خطا کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بہرحال گناہ سے ہلکا لفظ ہے، تو خطا انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرمائے، تو وہ تو گستاخ رسول ہو گئے اور غلط ترجمہ کرنے والے ٹھہرے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر ڈاکہ ڈال دیا اور انبیاء کے معصوم ہونے کا اور حضور کے معصوم ہونے کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بقول۔ اور یہاں خان بریلوی کے والد صاف صاف ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے، یعنی نبی کے واسطے صریح فیصلہ، تاکہ معاف کرے اللہ تیرے یعنی نبی کے، نعوذ باللہ من ذالک، اگلے اور پچھلے گناہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا لفظ بھی اگلے پچھلے گناہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے، اگر اس جگہ یہ ترجمہ کرنے سے نبی کا گنہگار ہونا لازم آتا ہے تو نبی کو گنہگار ٹھہرانے والا کوئی دوسرا نہیں، احمد رضا خان کا باپ ہے، اور احمد رضا خان ایسے شخص کو اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی قرار دے کر برابر کا اس گناہ میں شریک ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو احمد رضا بھی گستاخ ہے اور اس کا باپ بھی گستاخ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے کہ یہ شخص جو ہے کیا لکھتا ہے، دیکھیے وہ عبارت باقاعدہ اس کا حوالہ اس جگہ دیکھ لیجئے۔ عبارت ہے کہ انبیاء کرام سے جان بوجھ کر گناہ کبیرہ نہ نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے نہ نبوت کے بعد، ہاں خطاً و نسیاناً ہو سکتے ہیں، مگر وہ اس پر باقی نہیں رکھے جاتے۔ جاء الحق صفحہ 434، یہ احمد یار نعیمی لکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے احمد رضا خان ایک جگہ کیا کہتا ہے، الملفوظ میں لکھتا ہے کہ ایک پری مشرف با اسلام ہوئی، اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی، ایک بار عرصہ تک حاضر نہ ہوئی، دریافت فرمایا، عرض کی کہ حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی، راہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا کام تو نماز سے غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا رب العزت تبارک و تعالی میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔ الملفوظ حصہ اول صفحہ 12۔ اب آپ دیکھیے شیطان کسی چال اور داؤ کے لیے ایسا کہیں کرے یہ الگ بات ہے، لیکن وہ آخرت کے خوف سے ہرگز نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اسے بھی خوب معلوم ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ لیکن یہ 70 علوم کے ماہر مجدد میعتی حاضرہ خان بریلوی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ شیطان نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ہیں خان بریلوی صاحب جو 70 علوم کے ماہر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے، یہ رضا خانیوں کی کتاب ہے انوار فریدی، اس کے صفحہ نمبر 63 پر ہے، فرید با صفا ہستی محمد مصطفیٰ ہستی، فرید با صفا ہستی محمد مصطفیٰ ہستی، چاہا گویم چاہا ہستی خدا ہستی خدا ہستی۔
اب آپ ترجمہ سمجھ لیں، آپ باصفا فرید ہیں، یہاں تک کہ آپ ہی محمد مصطفیٰ ہیں، میں کیا کہوں، آپ کیا ہیں، آپ خدا ہیں، آپ خدا ہیں۔ یہ رضا خانیوں کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، ایک طرف تو یہ رضا خانی ہم لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے، حالانکہ تقویۃ الایمان کی جو عبارت ہے اس میں حضور مر کر مٹی میں مل گئے اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے، قیامت تک کوئی رضا خانی مل گئے یہ لفظ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اب وہاں جو عبارت ہے وہ ایک حدیث کے جو ہے مفہوم کے طور پر لکھا گیا ہے، اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے، اور اس کا معنی اور مطلب یہی بنتا ہے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے اور مٹی سے ملاقی وہ متصل ہوئے، یعنی ملے، ملاقات کی، مٹی میں گئے۔ وہاں مٹی لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو یہاں ملنے والا ہوں سے مراد مٹی میں جانا ہے، کیونکہ ایک صحیح مطلب اس کا یہ نکل رہا ہے، تو زبردستی کیوں کسی مصنف کو اپنی بات کا پابند بنایا جائے کہ نہیں اس نے یہی سمجھ کے لکھا ہے، اور اس کے خلاف کہیں انہوں نے مر کر مٹی میں مل گئے لکھا ہو تو رضا خانی دکھائیں۔ لیکن یہاں دیکھیے کنز الایمان میں جو بہت سارے فہرست لگے ہوئے ہیں، فہرست مضامین، اور اس میں جو ہے اپنا خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کچھ آیات درج کی ہیں رضا خانیوں نے، تو انبیاء علیہم السلام کی حیات، یعنی وہ باحیات ہیں، زندہ ہیں، جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک عنوان لگایا ہے کہ جو ہے مردے زندہ ہیں، ٹھیک ہے، مردے زندہ ہیں۔ اب ظاہر ہاں عنوان لگایا ہے مردوں کو پکارنا، یہ عنوان لگایا مردوں کو پکارنا، انبیاء علیہ السلام کو اور اللہ کے نیک بندوں کو جو یہ پکارتے ہیں دور دراز سے ما فوق الاسباب، تو اس کے تحت یہ لکھ رہے ہیں مردوں کو پکارنا۔ اب اگر وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ان کے لیے مردہ لفظ لکھنا یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ مولوی احمد رضا خان بریلوی کا بہت ہی جو ہے گندا اور بے حیا کن نظریہ، دیکھیے کیا لکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جو ہے وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور میں تو اب اس کو بار بار زبان پہ لا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہدایت بخشش حصہ سوم صفحہ 37-36 پر حضرت عائشہ کے بارے میں جو گالی بھرا شعر اس نے لکھا ہے کہ تنگ و جست ان کا لباس، نعوذ باللہ، اور وہ جوبن کا ابھار۔ اب آگے میں نہیں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، یہ اتنا غلیظ شعر ہے، اس قدر گندا ہے کہ میرے بھائی بار بار اس کو کہنا گویا جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا ہے، جو ہے اس لیے میں اب آگے کچھ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، مجبور ہوں اس لیے کہ یہ رضا خانی جو ایسے جو ہے شیعیت زدہ شخص کو جو ہے اہل سنت کا امام بتاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے آپ دیکھ لیں گے۔ ان اشعار کے پڑھنے کے بعد تمام سنی مسلمان ذرا ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے رضا خانیوں کے اس گمراہ کن اور ناپاک عقیدے پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس ایمان کے ڈاکو نے ام المومنین حضرت عائشہ کی شان اقدس میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے اور ان کے متعلق کیسے ناپاک اور گندے خیالات رکھتا ہے۔ رضا خانی جو اس کا جواب دیے ہیں کہ جو ہے یہ ہدایت بخشش حصہ سوم ہے ہی نہیں بلکہ دو ہی حصے پر اس کے ہیں، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ ان کی بہت ساری کتابوں میں جو ہے حصہ سوم کا باقاعدہ حوالہ موجود ہے۔ مدنی میاں اور ہاشمی میاں نے المیزان امام احمد رضا نمبر 1 نکالا تھا بمبئی سے، اس میں حصہ سوم کے کئی ایک حوالے موجود ہیں، اور اس کے بعد جب حوالہ ثابت کر دیا گیا تو رضا خانی یہ کہنے پہ آ گئے کہ اس میں جو ہے ترتیب کی غلطی سے یہ سب کچھ ہو گیا، یہ اشعار جو ہے درمیان میں آ گئے، اور جو ہے یہ مرتب نے غلطی کر دی ہے، اعلیٰ حضرت کا دامن اس سے پاک ہے۔ یہ جھوٹ بھی دکھایا گیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ خود اعلیٰ حضرت کے مجموعہ کلام سے محبوب علی قادری جس نے یہ تیسرا حصہ شائع کیا تھا، اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ نقل کیا تھا، خود اس نے لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ارشد القادری نے یہ جھوٹ بکا زیر و زبر میں
کہ جو ہے یہ اشعار تو عرب کی ان 11 مشرکہ عورتوں کے بارے میں تھا جنہوں نے اپنے اپنے شوہروں پر تبصرے کیے تھے، جس کی تفصیل ترمذی شریف میں موجود ہے حدیث کی کتاب میں۔ تو ارشد القادری سے کوئی پوچھے کہ اس میں تو ایک عورت کی منظر کشی معلوم ہوتی، مطلب ایک عورت کی تعریف یا ایک عورت کا تذکرہ معلوم ہوتا ہے، اس سے 11 کی منظر کشی کیسے سمجھ لی جائے، کیسے سمجھ لیا جائے کہ 11 عورتوں کو؟ اور پھر جو ہے حضرت عائشہ سے ان عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ جیسا کہ ام زرع ان کے لیے، عائشہ تو میرے لیے، اس طرح۔ تو حضرت عائشہ سے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشبیہ دے چکے ہیں، ان کے لیے یہ گالی بھرا شعر، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اگر مانا چلیے انہی کے لیے کہا ہے تو مولوی احمد رضا خان ایک عالم ہیں، اور رضا خانی ان کو عالم ہی نہیں بلکہ جو ہے ولی کامل سمجھتے ہیں۔ تو ایک ولی کامل کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جو ہے اس طرح کی گالیاں اب جب دوسری عورتوں کی بات آ گئی ہے تو پھر میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ احمد رضا نے لکھا ہے: تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار، مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت، کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ و بر۔ یہ جو ہے احمد رضا کا شعر ہے، اور جو ہے اگر مانا ان 11 عورتوں کے لیے ہی احمد رضا نے کہا ہو تو یہ شعر جو ہے کسی ولی کی زبان سے کسی عورت کے لیے نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں میرے بھائی۔ اور پھر ارشد القادری بالکل جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے، مکاری کرتا ہے، قطعی طور پر یہ جو ہے ان 11 عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ شعر آپ پھر سن لیں: تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار، مس کی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت، کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ وبر۔ اب بتائیے یہ اس میں 11 عورتوں کی منظر کشی کہاں معلوم ہوتی ہے؟ اور پھر باقاعدہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس میں جو ہے کہ ان کی شان میں اشعار ہیں، باقاعدہ موٹی سرخی بھی لگی ہوئی تھی۔ اب یہ رضا خانی کہتے ہیں کہ وہ غلطی سے لگ گئی، یعنی گستاخی کریں احمد رضا اور جو ہے توبہ کرے محبوب علی قادری۔ خیر یہ باتیں کسی اور موقع پر۔ یہ گستاخی بھی احمد رضا خان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کی ہے۔ آگے دیکھیے مولوی احمد رضا خان بریلوی کیا لکھتا ہے: ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا جو الفاظ شان جلال میں ارشاد کر گئی ہیں، دوسرا کہے تو گردن مار دی جائے۔ الملفوظ حصہ سوم صفحہ 87۔ اب بتائیے حضرت عائشہ کی شان میں، حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کون سے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حضور نے برداشت کر لیا، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کی گردن مار دی جاتی؟ حضرت عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ادب سے پیش آتی تھیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ کا بڑا احترام کرتی تھیں، لیکن یہ لکھ رہا ہے کہ عائشہ شان جلال میں ایسے الفاظ ارشاد کر گئی ہیں کہ دوسرا کوئی کہے تو اس کی گردن مار دی جائے۔ دیکھیے یہ ایک صحابی یا تابعی ہیں، ان کے بارے میں احمد رضا لکھ رہا ہے: عبد الرحمن قاری کی کافر تھا، اسے قرات سے قاری نہ سمجھ لیں بلکہ قبیلہ بنو قارہ سے تھا۔ یعنی عبد الرحمن قاری ان کو بعض نے صحابہ میں لکھا ہے اور بعض نے تابعین میں سے لکھا ہے۔ اب اگر صحابی نہ صحیح تو کم از کم تابعین ہیں، ان کو یہ شخص کہہ رہا ہے الملفوظ حصہ دوم صفحہ 146 پر کہ جو ہے عبد الرحمن قاری کی کافر تھا، اسے قرات سے قاری نہ سمجھ لیں بلکہ قبیلہ بنو قارہ سے تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ رضا خانی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے جس کو کافر کہا ہے وہ عبد الرحمن ابن عبد القاری ہیں، نہیں جو صحابی یا تابعی ہیں عبد الرحمن ابن عبد القاری ہیں، اور عبد الرحمن قاری کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے۔ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، نقطہ نکالنے سے احمد رضا کی جان نہیں بچے گی۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری ہی عبد الرحمن قاری ہیں شارٹ کٹ میں۔ اگر رضا خانی دونوں کو دو ثابت کرتے ہیں تو دونوں کا الگ الگ حوالہ پیش کریں، اور اگر الگ الگ حوالہ نہیں پیش کر سکتے کہ دیکھیے عبد الرحمن قاری ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے، اور یہ عبد الرحمن ابن عبد القاری ہیں جو صحابی یا تابعی ہیں، تو دونوں کا الگ الگ حوالہ دے کے تاریخ سے ثابت کریں کہ یہ ابن عبد القاری ہیں اور یہ قاری ہیں۔ اگر ایسا ثابت نہیں کر سکتے تو یہ دونوں ایک ہیں، اور احمد رضا خان نے اپنی جہالت و شقاوت کے نتیجے میں انہی کو کافر کہا ہے، اور کسی تابعی کو کافر کہنے والا خود کتنا بڑا گستاخ اور بدعقیدہ ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے یہ احمد رضا کے بارے میں ایک کتاب میں وصایا شریف، جو اس نے اپنے مرنے سے کچھ پہلے وصیت کی تھی، اس کو وصایا شریف کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ شخص جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ
کیا لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ ان کے زہد و تقویٰ کا، یعنی اعلیٰ حضرت کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر، یعنی اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ مسلمانوں ذرا سوچو، کسی نیک آدمی کو آدمی دیکھتا ہے تو صحابہ کو یاد کرتا ہے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو خواجہ اجمیری کا کیا حال ہوگا، جب ان کا یہ حال تھا تو حضرت صدیق اکبر کا کیا حال ہوگا، اور صدیق اکبر ایسے تھے تو میرے آقا کیسے رہے ہوں گے۔ لیکن احمد رضا خان کا نام لے کر یہ شخص صحابہ کی شان میں کیسی گستاخیاں کر رہا ہے۔ رضا خانی کہہ رہا ہے کہ زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔ جب علماء دیوبند نے اعتراض کیا تو کسی نسخے میں لکھ دیا کہ جو ہے ان کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زیارت کا لطف آ گیا۔ جب علماء دیوبند نے اعتراض پھر کیا کہ لطف تو برابر کے آدمی کو دیکھ کر آتا ہے، جو ہے کیسے لطف آ گیا؟ اعلیٰ حضرت تو صحابہ کیا کسی تابعی و تبع تابعی کے خواجہ اجمیری کے بھی برابر نہیں تھے، تو ان کو دیکھ کر لطف کیسے آ گیا ان کا؟ تو پھر عبارت بڑھا دی کہ جو ہے ان کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زیارت کا شوق جو ہے بڑھ گیا۔ اس طرح سے عبارتیں بدلتے رہے۔ عبارتیں بدلنے سے گستاخی نہیں اٹھے گی، پہلے توبہ ثابت کیا جائے کہ جس شخص نے یہ عبارت لکھی ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے توبہ کب کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے پھر دیکھیے ایک شخص لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت قبلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و تقویٰ کا مکمل نمونہ تھے، مکمل نمونہ تھے، یعنی جو ہے بالکل انہی کا۔ اور اسی طرح جو ہے بہت ساری گستاخیاں اس میں موجود ہیں۔ خیر وقت ہو رہا ہے، چلیے کسی دوسرے موقع پر ہم پھر جو ہے ان کی جو گستاخیاں ہیں اور ان کی کچھ عبارتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ کافی حد تک آپ نے جان لیا ہوگا، اور پورا سن لیجئے، وقت ضرور لگے گا لیکن سن لیجئے، کیونکہ یہ رضا خانی جن حضرات کو پریشان کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے کس قدر اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کو تسلی بھی ہوگی اور رضا خانیوں کا چہرہ بھی آپ کے سامنے نمایاں ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔